اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر اسرار عملیات کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والے بہن اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی آزمودہ، نیاب اور مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ابلی بنت ابلیس کو ایک ہی رات میں قابو کرنے کا لازوال مجرب آزمودہ عمل۔ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ عورتیں اس عمل سے دور رہیں ورنہ رجت کا بہت زیادہ امکان ہے، عورتوں کو اس عمل میں رجت ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسری دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ عورتیں اس عمل سے دور رہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کسی بھی چاند کی تاریخ کو کر سکتے ہو، نہ تو اس میں چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لحاظ ہے۔ عمل کو رات آپ نے ٹھیک 12 بجے شروع کرنا ہے، ٹھیک 12 بجے عمل کو شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں 1 بجے کر لوں، 10 بجے کر لوں۔ اگر آپ کو اس عمل میں کامیابی چاہیے تو رات 12 بجے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے اور منہ آپ نے اپنا شمال کی طرف رکھنا ہے۔ دوبارہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ منہ آپ نے اپنا شمال کی طرف رکھنا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کالے رنگ کا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ کالے رنگ کا یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے، کالے رنگ کی آپ کی ٹوپی ہونی چاہیے جو آپ نے سر پہ لینی ہے، اور لبان اور گگل، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی گگل کس کو کہتے ہیں؟ ازرق کو گگل کہتے ہیں۔ یہ دونوں کا آپ نے بخور دینا ہے اور اس میں جو اثار ہے وہ جسمانی اثار ہے۔ جسمانی اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور بیچ میں 21 مرتبہ آیات الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں۔ ایک پھونکا زمین کی طرف مار دیں اور ایک آسمان کی طرف مار دیں۔ اور عمل کے دوران جس عبارت کو آپ نے ورد کرنا ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ یا ابلیس یا ابلی یا سی اپنی بیٹی کو حاضر کر، نہیں تو آدم کو سجدہ کر۔ اس عبارت کو آپ نے 2709 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ ایک رات کا عمل ہے۔ اگر آپ عبارت کو تیز پڑھتے ہو تو بالکل لفظوں کو ٹھیک پڑھنا ہے تاکہ لفظ ٹھیک پڑھے جائیں گے تو عمل میں کامیابی ہوگی۔ اگر لفظ آپ غلط پڑھو گے تو عمل میں کامیابی نہیں ہوگی۔ عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں، عمل کو رازداری کے ساتھ کریں، اپنے خیالات کو سمیٹ کے کریں تاکہ پوری توجہ اور آپ کا جو دماغ ہے وہ پورا عمل کی طرف ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھے کسی اور جگہ اور خیالات آپ کے کہیں اور ہوں تو عمل میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے اپنی تعداد مکمل کر لینی ہے تو اسی وقت حاضری ہوگی۔ اگر آپ کی پڑھائی میں آپ میں اتنی روحانیت ہے کہ آپ کی پڑھائی کرنے سے یہ ابلی بنت ابلیس کمزور ہوگی ہے، مجبور ہوگی آپ کے سامنے آنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، تو سمجھ لیں آپ کو عمل میں کامیابی ہو گئی۔ ہر انسان کی روحانیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی میرے بھائی کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے اور کسی کی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ انسان میں روحانیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کی حاضری ہوگی تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ میرا نام لے کے مجھے بار بار بلا رہے ہو، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پہلے یہ آپ سے بات کرے، آپ نے اس سے پہلے بات نہیں کرنی۔ اگر وہ پہلے بات کرتی ہے تو پھر آپ نے اس سے بات چیت شروع کر دینی ہے۔ جب یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو، میرا نام لے لے کے مجھے بار بار پکار رہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں اور میرے جائز اور ناجائز کاموں کو انجام دیا کریں۔ آپ نے اس سے قسم لینی ہے۔ قسم لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آؤ گی، جدھر بھی میں بھیجوں گا تم جاؤ گی، جو بھی میں کہوں گا تم کرو گی۔ یہ قسم 3 دفعہ لینے کے بعد آپ نے پھر قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔
جب یہ دونوں قسمیں لے لینی ہے تو پھر آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ کس طرح حاضر کر پاؤں گا، یا مجھے اگر آپ کی حاضری کی ضرورت پڑتی ہے تو میں دوبارہ آپ کو کیسے بناؤں۔ یا تو یہ آپ کو نشانی دے گی یا پھر کوئی لفظ بتائے گی کہ یہ میری حاضری کا طریقہ ہے۔ آپ نے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار اسے پوچھنے کے بعد، دریافت کرنے کے بعد اس کو رخصت کر دینا ہے کہ آپ چلی جائیں، اور جب بھی مجھے ضرورت ہوگی، کوئی مجھے کام کروانا ہوگا تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ جب بھی آپ کو دوبارہ حاضری کی ضرورت ہو، جو طریقہ کار اس نے آپ کو بتایا تھا اسی طریقہ کار پہ حاضری کرنی ہے۔ حاضری کرنے کے بعد وہ کام بتانا ہے۔ یہ اتنی طاقت کی مالک ہے کہ آپ کا ہر جائز اور ناجائز کام منٹوں میں کر سکتی ہے۔ جب بھی آپ نے حاضری کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اور بار بار حاضری نہ کریں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں حاضری کرو گے تو پاورفل حاضری آپ کے سامنے آئے گی، اور کام بھی آپ کا جو 2 گھنٹے کا ہے وہ 2 منٹ میں کر دیا کرے گی۔ آپ اگر بار بار حاضری کرو گے شغل کے لیے یا پھر جو ہے نا شعبدہ بازی کے لیے، تو آپ کی حاضری پہ بندش لگ جائے گی، آپ کی حاضری نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوائے، عمل کی اجازت لے، پھر اس عمل کو کرے، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔